السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کوشچن نمبر 25 تک شارٹ کوشچن آنسرس کو سالو کیا تھا۔ آج ہم کوشچن نمبر 26 سے اسٹارٹ کریں گے۔ تو پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس، ڈیفائن آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف فیم آف قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال۔ تو ہمارے ملک کی جو آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کا جو نظریہ ہے، اس کے بارے میں بتانے قائد اعظم کی روشنی۔ قائد اعظم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کے بارے قائد اعظم اور علامہ اقبال نے ہماری آئیڈیالوجی، ہمارے نظریے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بتانے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان لائٹ آف علامہ اقبال۔ In 1930, in 1930, India presented his mature political opinion on political fate of Indian Muslim. He said, India is subcontinent and not a country, where people belonging to different religions and speaking different language are inhabited. یعنی کہ انڈیا کیا ہے؟ ایک ایسا ایک سب کانٹیننٹ ہے، ایک کنٹری نہیں ہے، کیونکہ یہاں مختلف جو ہے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف جو ہے طریقہ کار ہے ان کے رہنے کا۔ مسلم بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ان کا الگ الگ کلچر ہے، زندگی گزارنے کے الگ الگ اصول ہیں۔ اور civilized nations should respect religious principle, cultural identity and social values of Muslims. یعنی کہ جو سارے civilized nation ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ریلیجیس پرنسپل، یعنی کہ اپنے مذہب کے جو اصول ہیں ان کے اوپر لوگوں کو عمل کرنے کی، اپنے کلچر پر عمل کرنے کی، اپنی تہذیب پہ عمل کرنے کی، اپنے طریقہ کار پہ عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف قائد اعظم۔ پہلے تو علامہ اقبال کا یہ ماننا تھا، اب ہے قائد اعظم کا کیا ماننا ہے۔ Our demand for Pakistan is not for a piece of land. Instead, we want to establish an experiment laboratory where we could practice a system based on Islamic principles. In January 1941, he said, India has never been a single country or nation. The issue of some continent is international. یعنی کہ کیا ہے؟ انڈیا ایک سنگل کنٹری یا نیشن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک سب کانٹیننٹ ہے۔ سب کانٹیننٹ یعنی کہ وہ ہے ایک جو ہے ایک الگ حصہ ہے دنیا کا۔ The difference on culture, social, economic value are of ideology Muslim in India. یعنی کہ کیا ہے؟ سوشل ہے، کلچر ہے، اکانومک، وہی بات جو علامہ اقبال کا بھی ماننا تھا، وہی قائد اعظم کا بھی ماننا تھا کہ یہ جو ہے سب کو آزادی ہونی چاہیے اپنے کلچر پہ عمل کرنے کی، اپنے سوشل، اپنے زندگی گزارنے پر آزادی ہونی چاہیے، وہ جو بھی مذہب اختیار کرے۔ جب 26 میں ہم انگلش میں اردو میں پر آ سکتا ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ نظریہ پاکستان قائد اعظم میں علامہ اقبال کی روشنی میں بیان کریں۔ مسلم قومیت۔ جنوری 1941 میں قائد اعظم نے مسلم قومیت کی علیحدہ تشکیل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان کبھی بھی ایک ملک یا قوم نہیں رہا۔ برصغیر کا معاملہ بین الاقوامی ہے۔ تہذیب، ثقافت، معیشت اور معاشرتی اقتدار کی اختلافات نظریاتی نوعیت کے ہیں۔ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان۔ یعنی کہ جنوری 1941 میں قائد اعظم نے مسلم قومیت کو ایک علیحدہ جو ہے مملکت کا مملکت سمجھا تھا، اور اس کی وضاحت دی تھی کہ ہندوستان کیا ہے؟ ایک ملک یا قوم نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بر صغیر ہے، یعنی کہ دنیا کا ایک حصہ ہے۔ تہذیب ہو، ثقافت ہو، معیشت، معاشرتی، یہ سب لوگوں کی الگ الگ ہے، مختلف زبانوں کے، مختلف مذہب کے لوگ یہاں مل کر رہتے ہیں۔ پاکستان اس روز وجود میں آ گیا تھا جس روز ہندوستان میں پہلا غیر مسلم تبدیل ہو کر مسلمان ہو گیا تھا۔ یعنی کہ جو ہے پاکستان اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جس دن سب سے پہلا انسان جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا ہندوستان۔ کوشچن نمبر 27 ہے، گیو 4 آبجیکٹو آف علی گڑھ موومنٹ۔ جنرل اویئرنیس، it created an awareness among Muslims that they should stop living in past and should plan for future. تو جنرل اویئرنیس کیا ہے کہ اب مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا پڑے کہ اپنی جو پرانی روایات ترقیات کی جو انہوں نے چیزیں حاصل کی تھی ان سب کو بھول کر اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اسٹیبلشنگ گڈ ول۔ اسٹیبلشنگ گڈ ول کا کیا ہے؟ ایمڈ ایٹ کریٹنگ گڈ ول ود دا برٹش اینڈ امپیکٹ اے گڈ امپریشن آف مسلم۔ یعنی کہ کیا کرنا؟ ایک برٹش اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ پہچان بنانا، یہ سب جو ہے یہ اور انگریزوں کے ساتھ اچھا تعلقات رکھنا تاکہ وہ
بھی ہمیں کچھ نہ کہہ سکیں. موٹیویشن فار ماڈرن نالج. It motivated Muslim to acquire modern knowledge. It stressed upon the importance of English language and scientific. یعنی کہ اس کا کیا کام ہے؟ انگلش لینگویج کا سمجھنا، سائنسی جو معلومات ہے اس کو سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا اس وقت. نان کنٹرول پالیٹکس. سر سید ایڈوائز Muslim to keep away from politics and this has been cultivating pleasant relation with Englishmen. یعنی کہ سر سید نے ہمیں کیا مشورہ دیا کہ ہمیں پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے انگریزوں کے ساتھ ایک اچھی تعلقات اور باہمی تعلقات بنا سکیں. اس کے بعد اردو میں ہے علی گڑھ تحریک کے 4 مقاصد بیان کی. کوشچن نمبر 27 اردو میں ہے علی گڑھ تحریک کے 4 مقاصد بیان کی. علی گڑھ تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ علی گڑھ تحریک کے مقاصد مندرجہ ذیل ہے. شعوری بیداری. اس تحریک کو مسلمانوں میں شعوری بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی. انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں بھی اس تحریک نے مدد کی. یعنی کہ اس تحریک کا مقصد انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر بنانا تھا. اب انگریزوں سے اگر ہم مل جل کے رہتے تو وہ بھی ہمارا کچھ نقصان نہیں کرتے اور پھر ہم سکون سے ترقی کی طرف گامزن ہو پاتے. جدید تعلیم. اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا. یعنی کہ اس کا کیا کام تھا؟ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف بڑھانا تھا. اس کے علاوہ سیاسی جھگڑوں سے دوری. اب جو ہے سیاسی جھگڑوں سے دور رہیں گے تو ترقی کی طرف آرام سے قائم و دائم رہ پائیں گے. اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کی سیاسی گٹھ جوڑ سے دور رکھ کر انگریزوں سے تعلقات بہتر بنا. کوشچن نمبر 28 ہے رائٹ فور سینٹینسز آن فرائزنگ موومنٹ. فرائزنگ موومنٹ پر ایک 4 سینٹینسز بنائیں. اٹ واز اسٹارٹڈ ان حاجی شریعت اللہ. The purpose of اس کو شروع کس نے کیا تھا؟ حاجی شریعت اللہ نے کیا تھا. The purpose of the movement was to reform بنگالی موومنٹ. اس کا پرپس کیا تھا؟ بنگالی موومنٹ کو جو تھا اس کو بحال کرنا تھا. The movement was useful to eradicate non-Muslim customs and tradition of Bengali Muslim. تو اس موومنٹ کا کام کیا تھا؟ غیر مسلموں والی جو رسومات وغیرہ جو بنگال میں کی جاتی تھی تو ان سے کیا کرنا؟ ان کا خاتمہ کرنا. اردو میں کیا ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو اردو میں تفصیل سے بتا رہی تھی 28 ہے. فرائضی تحریک پر 4 جملے تحریر کیجیے. فرائضی تحریک حاجی شریعت اللہ نے شروع کی. اس تحریک کا مقصد بنگالی مسلمانوں کی بحالی تھا. اس تحریک سے غیر اسلامی رسومات کے خاتمے میں مدد. اس کے بعد کوشچن نمبر 29 ہے رائٹ اینی 4 points of قائد اعظم. 14 points. The form of future constitution should be federal with representative power vested in provinces. یعنی کہ جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا ہو؟ فیڈرل کے پاس ہو. ریزیڈنٹلی پاور کس کے پاس ہے؟ پروونسز کے پاس. دا یونیفارم میجر آف آٹونومی شیل بی گرانٹیڈ ٹو آل پروونسز. یعنی کہ سارے جو صوبے ہیں ان کو خود مختاری دی جائے، ان کو آزادی دی جائے. Things should be separated from Bombay presidency. 14 نکات یہ تو کچھ 4 جو ہے میں نے آپ کو بتا رہی ہوں. ان میں سے تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ سندھ کو جو ہے بامبے کی سے الگ کیا جائے. ان دا سینٹرل لیجسلیٹر میں سے ریپرزینٹیٹیو should not be less than 1/3. یعنی کہ جو سینٹرل لیجسلیٹر ہے وہ 1/3 سے کم نہیں ہونے چاہیے. 3 حصے اگر گئے تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے مسلموں پر لازمی ہونا چاہیے. آئندہ آئینی وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی. تمام صوبوں کو ایک اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے. مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو اور تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل. تو یہ ساری جو نکات ہیں وہ قائد اعظم نے دیے تھے. کوشچن نمبر 30 ہے رائٹ فور سینٹینسز آن رول آف سندھ ان پاکستان. سندھ از کالڈ the gateway of اسلام. تو سندھ کیا ہے؟ جو ہے اسلام کا دروازہ تھا. باب الاسلام ہے یعنی کہ اسلام کا دروازہ بھی کہلاتا ہے. The first annual meeting of Muslim League was held in Karachi, Sindh in December 1906. تو 1906 میں اینول میٹنگ رکھی گئی تھی. In 1943 the first Muslim League cabinet was formed in Sindh. تو جو سب سے بڑی مسلم کیبنٹ تھی وہ سندھ میں بنائی گئی تھی. اس کے علاوہ the student of Sindh مدرسہ were in front line during freedom struggle. یعنی کہ جو freedom struggle میں جو سندھ کے مسلمان تھے وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے. The students of Sindh Madrasa were in front line during freedom struggle. یہ جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد سندھ کو باب الاسلام
سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ مسلم لیگ کی پہلی سالانہ میٹنگ کراچی سندھ میں دسمبر 1906 میں ہوئی۔ اس کے علاوہ 1934 کو مسلم لیگ کی پہلی کابینہ سندھ میں ہوئی۔ اور جو ہے سندھ مدرسے کے طالب علم تحریک آزادی میں صف اول میں شامل تھے۔ کوشچن نمبر 31 ہے رائٹ فور سینٹینسز آن پاکستان ریزولوشن۔ پاکستان ریزولوشن یعنی کہ قرارداد پاکستان کے بارے میں 4 جملے لکھیں۔ اچھا، آپ یہ لکھنے سے پہلے ہیڈنگ ڈالنا مت بھولیے گا۔ ہیڈنگ سے آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اور پریزنٹیشن سے آپ کو مارکس اچھے مل سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے پاکستان ریزولوشن از اے لینڈ مارک ون دا ہسٹری۔ دوسرا ہے اٹ واز پاس آن 23 مارچ 1948 انٹو پارک لاہور۔ منٹو پارک لاہور منٹو پارک ہوگا یہ لاہور میں 23 مارچ کو ریزولوشن دی گئی تھی۔ یہ جو ہے یہ پہلا لینڈ مارک ہے ہسٹری کا۔ It was moved by Moulvi Fazlullah Khan کی کس نے دی تھی؟ مولوی فضل اللہ کی دی تھی۔ The resolution resulting in the creation of Pakistan، تو یہ ریزولوشن کس نے دیا تھا؟ پاکستان میں کریشن آف پاکستان کے تھرو ملا تھا۔ کوشچن نمبر 31 ہے قرارداد پاکستان کے 4 جملے جو میں نے ابھی انگلش میں بتایا وہ انگلش میں اردو میں بتائیں گے اب آپ۔ قرارداد پاکستان برصغیر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قرارداد 23 مارچ 1940 کو لاہور منٹو پارک میں پیش کی گئی۔ یہ قرارداد مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ اس قرارداد نے پاکستان کی بنیاد دی۔ کوشچن نمبر 32 ہے رائٹ دا نیمز آف گورنر آف سندھ نیم دا گورنر آف سندھ، یعنی کہ گورنر آف سندھ کے نام بتانے، ممتاز اور پھر ان کی ڈیٹ بھی بتانی ہے۔ تو ممتاز علی بھٹو کا ہے 22 مارچ 1971 سے 29 اپریل 1973 تک تھے۔ اس کے علاوہ جو رسول بخش سالپور جو تھے وہ 1 جون 1972 سے 14 فیب 1973 تک تھے۔ بیگم رانا لیاقت علی خان 15 فیب 1973 سے 28 فیب 1976 تک تھے۔ پھر جو ہے ڈاکٹر اشرت العباد خان 27 دسمبر 2018 سے 2016 تک تھے۔ اس کے بعد ہے محمد جبیر 3 مارچ 2017 سے 3 اگست 2018 تک تھے۔ اس کے بعد عمران اسماعیل 27 اگست 2018 to 28 اپریل 2022 تک تھے۔ یہ ساری تاریخیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تاریخیں نہیں بھی یاد تو لیکن نام ضرور لازمی یاد ہونی چاہیے۔ محمد کامران خان جو ہے وہ کرنٹ گورنر ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کرنٹ گورنر آف سندھ کون ہے، تو وہ محمد کامران خان ہے۔ اس کے بعد اس کو اردو میں جو ہے یہی ورڈز ہے، بس آپ نے ان کو اردو میں بولنا ہے۔ ممتاز علی بھٹو، رسول بخش سالپور، بیگم رانا لیاقت علی خان، ڈاکٹر اشرت العباد خان، محمد جبیر، عمران اسماعیل، محمد کامران علی، یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے رائٹ نیم آف پرائم منسٹر آف سندھ۔ تو یہ بھی بہت آسان سوال ہے، یہ سب اٹینڈ کرنے سے آپ کو مارکس آرام سے مل جائیں گے اور زیادہ لکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، محمد خان جنیجو، نواز شریف، بے نظیر بھٹو سعید، یہ سارے کیا پرائم منسٹر ہے پاکستان۔ یہ سارے آپ اردو میں بھی لکھ دیں گے۔ تو اس کے بعد کوشچن نمبر 34 ہے رائٹ ڈاؤن 4 causes of environmental pollution. What are its effects? The important cause of environmental pollution کیا ہے؟ Smoke, soot, carbon dioxide, carbon monoxide made the environment polluted. The oil, gas and coal is used to run motor cars, airplanes and ships. They produce dark smoke which cause to produce environmental pollution. تو ہوتا کیا ہے انوائرمنٹل پولوشن؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ساری چیزیں شامل ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اسموک ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہیں۔ اور آئل، گیس، کول وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو گاڑیوں سے، ایئرپلین سے، شپ وغیرہ سے نکلتے ہیں، یہ کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کو بہت گندا کرتا ہے۔ The excretion of waste from the factories produces air and water pollution. اب جو فیکٹریز وغیرہ سے ہوا، گندی ہوا خارج کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ واٹر اور ایئر پولوشن کراتے ہیں۔ تو the deposition of human and animal waste in the earth produces land pollution. تو اب یہ کیا کراتا ہے؟ لینڈ پولوشن کی وجہ بنتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے اسباب مندرجہ ذیل ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑے اسباب میں بڑھتی ہوئی آبادی، تیز افراد، صنعتی ترقی اور جنگلات کے رقبے میں کمی بہت اہم ہے۔ مضر اثرات والی گیسوں کا دھواں، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، زہریلے بخارات، جوہری فضائی آلودگی کا سبب ہے۔ فیکٹریوں سے
फाजिल मादों को बराह रास्त दरियाओं समंदरों में डालना आलूगी का सबब है। ये सब वो चीजें हैं जिनकी वजह से आलूगी हमारा बहुत गंदा होता है। तब के सैलाब, जलजले, आतिशबाजी और गैर माहौलियाती आलूगी का सबब है। यानी कि ये सब जो है सैलाब वगैरह, इनसे भी हमारी माहौल बहुत ज्यादा गंदा होता है। बहुत सारी जो खेती फसलें वगैरह होती है, जब सैलाब वगैरह आता है तो ये जाया हो जाती है। ये मैंने 4 नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, तो 4 नेबर्स बताने, चोरिस्तान, थोर, थाल, चावल। ये क्या है? ये जो है ये सहराई इलाके हैं। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, इसमें ये डेजर्ट है, डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये चोरिस्तान वगैरह है, चोलिस्तान, थर, जावी, थर। और ये वो आपसे ऐसे पूछेंगे उर्दू में सहराई इलाके के नाम बताएं, तो तब आप ये चीज बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 636 है, नेम द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। व्हीट, राइस, मेज, सोरगम, बार्ले, पल्सेस। अब इसमें बस आपने याद ही रखना है, समझने वाला कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 को जब आप उर्दू में यही सारी चीजें बताएंगे तो वो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, खुराक की फसलों के नाम देंगे। उसमें आप ये बताएंगे, नेम द डैम्स ऑफ पाकिस्तान। तो डैम्स क्या है पाकिस्तान के, वो बताने। तरबेला डैम, मंगला डैम, वर्षक डैम, गाजी बरूथा, ये सारे डैम। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाकिस्तान के डैमों के नाम। यही जो उर्दू में अब आप जो है उर्दू में लिख कर फिल कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, नेम से सम मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान। तो कौन कौन से मिनरल है जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं? नेचुरल गैस हो गई, मिनरल ऑयल, जिप्सम, आयरन, क्रोमाइट। इन्हीं को उर्दू में पूछेंगे तो क्या होगा, पाकिस्तान में पाए जाने वाले मादनियात के नाम भी कुछ, और यही सारी चीजों का फिर आप उर्दू में लिख देंगे। ये 4-5 नाम आप याद करेंगे, तो उनमें से अगर आपको सब याद ना भी रहे तो जितने याद रह जाए आप वो लिख। क्वेश्चन नंबर 39 है, give some points about the importance of forest. The they fulfill many requirements like wood etc. They reduce water logging and salinity. तो ये क्या करते हैं, लकड़ी की जो जरूरत है उसको कम करते हैं, फॉरेस्ट हमारी जरूरत पूरी करते हैं। वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी यानी कि जो पानी वगैरह रुक जाता है उसका मसला हल करते थे। हेल्प इन कीपिंग टेम्परेचर मॉडरेट, यानी कि जो टेम्परेचर वगैरह उसको नॉर्मल रखने में मदद करते हैं। एड ब्यूटी टू द लैंडस्केप, सबसे ज्यादा ये हमारी जो हमारा जिस इलाके में फॉरेस्ट ज्यादा है, जिस इलाके में दरख्त ज्यादा होते हैं, ये खूबसूरती की अलामत होती है। ये लकड़ी वगैरह जैसे जरूरियात पूरी करते हैं, यानी कि जो है लकड़ी से आपको पता है फर्नीचर हो, पेंसिल हो, कोई भी चीज हो, वो सब लकड़ी से बनती है। और ये लकड़ी हमें फॉरेस्ट की लकड़ी से, फॉरेस्ट के जरिए मिलते हैं। किसके जरिए? जंगलात के जरिए। पानी की कमी और नमकियात को कम करते हैं, और ये नमकियात वगैरह को कम करते हैं। ये दर्जे हरारत को मुतदल रखने में मदद करते हैं। ये जमीन को खूबसूरती में इजाफा करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जमीन को खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन जो सेक्शन सी के जो इस जिम के तफसीली सवाल हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। जजाक